كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالکتب ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ایمانیات کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالکتب ہے. ایمان بالکتب پر بھی کتابوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین ماڈل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اسی انداز میں قابل قبول ہیں جس انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمانی انداز اللہ کی کتاب کے حوالے سے وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ماڈل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمانیات پہ اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام. آج بھی قرآن مجید کا تقاضا ہم سے یہی ہے، ہم قرآن مجید کو اسی طرح مانیں، قرآن مجید پہ اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید پہ ایمان لا چکے تھے. اللہ فرماتے اگر اسی انداز، اسی کیفیت کے ساتھ ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان قابل قبول ہے. اگر تمہارے ایمان کے انداز صحابہ کرام کے ایمان کے انداز میں فرق آ جائے تو وہ ایمان ناقص ہے، وہ ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے بحیثیت امتی ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کی سنت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، مشعل راہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الأمة
إلا بما صلح بها أولها فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دینا. امت کی آخر کے بھی اصلاح اسی بات میں مضمر ہے جس بات میں امت کے اول ایمان لا چکے تھے، جو ان ایام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، ان کے اوقات میں، ان کے دور میں جو اسلام کا حصہ نہیں تھا، جو دین کا حصہ نہیں تھا، جو عقائد و نظریات کا حصہ نہیں تھا، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا، عقیدے کا حصہ نہیں بن سکتا، عبادات میں جگہ نہیں لے سکتا. عبادات وہی ہے، اعتقادات وہی ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، ملت وہی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم واتبعوهم في إحسانهم إنهم كانوا على هدى مستقيم. من كان منكم مستنا، تم میں سے کوئی کسی امتی کے نقش قدم پہ اگر چلنا چاہتے ہو، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، جو حضرات ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، جو یہ ٹائٹل لے چکے ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ حاملین قرآن کی پہلی جماعت ہے، اولین جماعت ہے. تو حاملین قرآن کی پہلی جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد تھے حضرات صحابہ کرام. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، تم میں سے کوئی کسی امتی کو دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے اگر کسی امتی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اولئک اصحاب محمد، جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ڈگریاں لے کر، اولئک هم الراشدون کی ڈگریاں لے کر، اولئک هم الصادقون کی ڈگریاں لے کر، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی قوم تھے، ایسے لوگ تھے، پوری کائنات میں سے، پوری انسانیت میں سے رب العالمین نے ان افراد کو چن لیا تھا. ان افراد کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا کس کام کے لیے؟ لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی دوست، اپنے نبی کی ساتھی کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے ان افراد کا انتخاب کیا تھا پوری انسانیت سے. وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، نبی کی صحبت کے لیے، اور وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ کے دین کو دنیا پہ قائم کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اپنے دین کو ان افراد کے ساتھ دنیا میں قائم کرتا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ
اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہیں. اس حدیث کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایام خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گورنر تھے مکہ مکرمہ پہ، اس کا نام تھا نافع بن عبد الحارث، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے گورنر نافع بن عبد الحارث اس کو عصفان کے جگہ پہ سیدنا عمر نے ملاقات کے لیے بلایا. عصفان کے مقام پر عصفان نامی جگہ پہ سیدنا عمر نے مکہ کے گورنر نافع بن عبد الحارث کو بلایا ملاقات کے لیے. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةِ، کیونکہ نافع ابن عبد الحارث کو عمر ابن الخطاب نے مکہ مکرمہ پہ عامل مقرر کیے تھے، گورنر مقرر کیے تھے. فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِ، جب نافع ابن عبد الحارث عمر ابن الخطاب سے ملنے کے لیے عصفان نامی جگہ پہ پہنچے، عمر ابن الخطاب پہنچتے ہی سوال یہ کرتے ہیں من استعملت على اہل الوادی، اہل مکہ پہ، مکہ اور طائف پہ کس کو قائم مقام گورنر نامزد کر کے آئے ہو؟ تو نافع ابن عبد الحارث فرماتے ہیں قال ابن عبزہ امیر المؤمنین، میں نے اہل وادی پہ ابن عبزہ کو قائم مقام گورنر، قائم مقام عامل مقرر کر کے آیا ہوں. سیدنا عمر سوال کرتے ہیں ومن ابن عبزہ، ابن عبزہ کون ہے؟ تو نافع ابن عبد الحارث جواب دیتے ہیں مولا من موالینا، ابن عبزہ عبد الرحمن ابن عبزہ مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے. قال عمر فاستخلفت علیہم مولا، امیر عمر تعجب سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں نافع ابن عبد الحارث سے، مکہ کے سرداروں پر، ہاشمیوں پر، عباسیوں پر، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنی عبد شمس، ان خاندانوں پہ استخلفت فاستخلفت علیہم مولا، اہل مکہ پہ تو نے آزاد کردہ غلاموں میں سے آزاد کردہ غلام کو امیر، گورنر، عامل مقرر کر کے آئے ہو قائم مقام. قال نافع ابن عبد الحارث، کیونکہ نافع ابن عبد الحارث بھی امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج شناس تھے. جواب کیا دیتے ہیں؟ انہو قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، امیر المومنین میں نے عبد الرحمن ابن عبزہ کو اس لیے مکہ مکرمہ پہ قائم مقام امیر، گورنر، عامل اس لیے نامزد کر کے آیا ہوں انہو قارئ لکتاب اللہ، ہے آزاد کردہ غلام، لیکن علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، تعلق بالقرآن کے اعتبار سے قارئ لکتاب اللہ. عبد الرحمن ابن عبزہ قارئ لکتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کے عالم ہے، قاری ہے. عالم بالفرائض، علم فرائض کے، علم وراثت کے ماہر ہے. اس لیے میری نظر انتخاب عبد الرحمن ابن عبزہ پر پڑی ہے. کیونکہ ایک تو وہ قارئ لکتاب اللہ، قرآن مجید کے بہترین قاری ہے، قرآن مجید کے بہترین عالم ہے. عالم بالفرائض، علم وراثت کی، علم فرائض کے پائے درجے کے ماہر عالم ہے. اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، نافع
سن لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میں نے پیارے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیارے پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب سے نسبت مضبوط ہونے کی وجہ سے، اس کتاب سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے، اس کتاب کے فیوز و برکات سے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ بہت سے قوموں کو پستی سے بلندیاں عطا کرتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس کتاب سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے، نسبت ختم کرنے کی وجہ سے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ بلندیوں پر فائز لوگوں کو اللہ پستیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی مجلس میں، مجلس مشاورت میں قرآن مجید کے قاریوں کو جگہ دیا کرتے تھے، شبانا کانوا او کہولا کانوا او شبانا، قاری قرآن نوجوان ہو تب، عمر رسیدہ ہو تب۔ امیر عمر کی مجلس مشاورت میں اہل علم قاری قرآن ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم عوینة بن حصن بن حذیفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قیس بن حصن۔ عوینہ بن حصن یہ اپنے بھائی الحر بن قیس بن حصن کے پاس مدینہ میں آتے ہیں اور ان کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، حر ابن قیس ان افراد میں سے ایک تھا جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریب رکھتے تھے، کیونکہ حر ابن قیس قاری لکتاب اللہ، کتاب اللہ کے قاری ہوا کرتے تھے، کتاب اللہ کے عالم ہوا کرتے تھے، کتاب اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوا کرتا تھا۔ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابُ مَجْلِسِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ وَمُشَاوَرَتِهِ، قراء علماء سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم مجلس اور اہل مشاورت ہوتے تھے، کحولا کانوا او شبانا، وہ عمر رسیدہ ہو چاہے جوان ہو، لیکن معیار امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں قرآن مجید کے عالم ہونا، قرآن مجید سے نسبت مضبوط ہونا، یہ معیار تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقال عوینة لابن اخیہ، عوینہ بن حصن اپنے بھائی الحر بن قیس بن حصن سے کہتا ہے، یا ابن اخی هل لك وجه عند هذا الامیر فتستأذن لي علیہ، بھتیجا کیا یہ ممکن ہے اس امیر سے میری ملاقات طے کر دے؟ قال سأستأذن لك علیہ، حر ابن قیس ابن حصن کہتا ہے میں آپ کو ضرور امیر عمر سے اجازت لے کر دوں گا، آپ اور امیر عمر کے درمیان میں میٹنگ رکھوں گا۔ اور حر ابن قیس بن حصن فاستأذن لعوینہ فلما دخل، یہ حر بن قیس سیدنا عمر سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لیتے ہی عوینہ بن حصن یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی کہتا ہے، یا ابن الخطاب واللہ ما تعطینا الجزلہ وما تحکم بینا بالعدل، داخل ہوتے ہی کہتا ہے کہ آپ ہمیں عطا بہت زیادہ عطا نہیں کرتے تھے، آپ بہت زیادہ ہمیں مال نہیں دیتے، آپ ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ فغضب عمر،
اس کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، اور یہ بات معروف تھی جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ جاتے تو اگلا جو معاملہ تھا وہ سب اس سے واقف تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب عمر رضی اللہ حتی ہم نبی ان یقابی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ رد عمل دینا ہی چاہ رہے تھے، تو اسی موقع پہ حر ابن قیس ابن حصن جو امیر المؤمنین کے ہم مجلس ہوا کرتے تھے، فرمانے لگے فقال الحر یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو واعمل بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المؤمنین، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو حکم دیا ہے، جو اللہ کا حکم نبی کے لیے، وہ حکم نبی کے خلیفہ کے لیے، جو حکم نبی کے لیے، وہ حکم رہتی دنیا تک امت کے لیے، اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، آپ عفو درگزر سے کام لیں، وأمر بالعرف، اور معروف کی آپ حکم دیتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین، جو جاہل ہیں جاہلوں سے منہ موڑتے رہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی یہ آیت سنتے ہی اللہ اکبر کبیرہ، ما جاوزها عمر حين تلاها، امیر عمر جس کام کا ارادہ کر چکے تھے، قرآن مجید کی آیت سنتے ہی فما جاوزها عمر حين تلاها، اس آیت کی تلاوت سنتے ہی، اس آیت کی قرأت سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَ عُمَرُ وَقَّافًا لِكِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ عُمَرُ وَقَّافًا لِكِتَابِ اللَّهِ، امیر عمر قرآن مجید سنتے ہی پریشر بریک لگایا کرتے تھے، غصے پہ کنٹرول کیا کرتے تھے، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کرتے تھے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی، والذین اذا تلیت علیہم آیات انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا۔ اہل ایمان وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو اگر رفتیں ملی، عزتیں ملی، حکومتیں ملی، فتح و نصرت ملی، کامیابی ملی، کامرانی ملی، آدھی دنیا پہ انہوں نے دین اسلام کے پرچم اگر لہرائے تھے تو بنیادی وجہ یہ تھے وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے، اور پیارے پیغمبر نے اصول یہ بیان کیا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کی برکت سے، اس کتاب سے جڑنے کی برکت سے، اس کتاب پہ عمل کرنے کی برکت سے، اس کتاب کو سننے کی برکت سے، اس کتاب کو سیکھنے کی برکت سے، اس کتاب کو سکھانے کی برکت سے، اس کتاب کی نشر و اشاعت کی برکت سے، اس کتاب پہ عمل کرنے کی برکت سے، اس کتاب کی تلاوت و قرأت کی برکت سے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ بہت سے اقوام کو اللہ بلندیاں، عروج، حکومتیں، عزتیں، ریاستیں اللہ دیا کرتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس کتاب سے رشتہ، ناتا، تعلق، نسبت توڑنے کی وجہ سے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ بلندیوں پر فائز لوگوں کو پستیوں میں اللہ بیچ دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ آج اگر مغرب کو اگر ہمت ہوئی ہے قرآن مجید کی گستاخی کی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کے ہم مجرم ہیں، ہم نے قرآن
قرآن مجید کی اخلاق کو، قرآن مجید سے ایمانیات کو، قرآن مجید سے عبادات کو، قرآن مجید سے ملازمت کو، قرآن مجید سے تجارت کو، قرآن مجید سے معاملات کو، قرآن مجید سے عدالت کو، انصاف کو. ہم نے قرآن مجید سے یہ معنویات جب سے ہم نے لینا چھوڑ دیا، ان کو ہمت ہوئی. جب تک ہم اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے، جب ہم اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے، تاریخ نے ان الفاظ کو بھی یاد کیا ہے، ان منظروں کو یاد کیا ہے. جب اسپین میں، اندلس میں امویوں کی حکومت تھی، یورپ کے لوگ ترستے تھے اندلس کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے، سائنس ٹیکنالوجی میڈیکل سائنس میں داخلہ لینے کے لیے. وہ ہمارے در پہ اپلیکیشن لے کر وہ لائنوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے. آج وہ قوم، ان کو یہ ہمت کیسی ہوئی کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. جمیع العلم فی القرآن لیکن، دنیا کے تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہے، ولیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے سے لوگوں کی قلوب و اذہان اب تک عاجز ہے. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہمارے اس قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کیا ہمارے اس قرآن سے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی تعلق ہے؟ کیا ہمارے 5 فٹ کے باڈی پر اس قرآن مجید کی کوئی جھلک نظر آتے ہیں؟ ہمارے چہروں میں کیا اس قرآن مجید کی کوئی جھلک نظر آتے ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہلاک ہو جائیں، اس میں کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، اس کی شناخت کرنے کے لیے بھی جب تک ان اعضاء کو نہ دیکھا جائے جن اعضاء کو دیکھنا شرعاً درست نہیں ہے، تمیز کرنا مشکل ہو گیا. اگر مشترکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے وہ حادثے کا شکار ہو جائے تو کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے ختنہ دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس قرآن مجید پر نہ ایمان ہے، نہ قرآن مجید کی آیات پر ہمارا یقین ہے، نہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے تعلق قرآن سے کب جڑتا ہے؟ جب کوئی مر جائے. اب وقت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب اس میں بھی ترقی آ گئی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے روزانہ ہر آدمی اپنی زندگی میں قرآن مجید کا تلاوت کرتے رہیں. خصوصاً کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت بیان کی. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. فجر کے ٹائم پہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، کیونکہ فجر کے ٹائم پہ اللہ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. پیارے پیغمبر سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. کم سے کم قرآن مجید کا خلاصہ کی پڑھا کرتے تھے سورہ فاتحہ کی صورت میں. آج ہماری نمازوں میں سورہ فاتحہ سے ہماری نمازیں خالی، ہماری نمازیں تک جماعت کے ساتھ پڑھے تو قرآن مجید کی قرات سے خالی.
ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہمارے رب نے اپنے نبی کی زبانی سنت کی بھی تلاوت ہے، قرآن کی بھی تلاوت ہے۔ ہماری نماز میں ہر نمازی کے لیے پیارے پیغمبر کی دین میں، پیارے پیغمبر کی شریعت میں ہر نمازی کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کمپلسری ہے، سنت کی تلاوت بھی کمپلسری ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار میں دیکھیں، وہاں پر بھی قرآن کی سنت بھی ضروری ہے، سنت کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ صبح شام کے اذکار میں قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور سنت کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ سونے کے اذکار میں قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، سنت کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ کیا آج ہمارا کوئی نسبت ہے اس قرآن سے؟ ہمارے قرآن سے رشتہ تعلق کب جڑتا ہے؟ جب ہم قرآن اٹھاتا ہے تو ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں بچے پوچھا کرتے تھے بابا جان کون مر گیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو ٹچ کیا ہے۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے قرآن مجید کو اس وقت لوگ چھوتے تھے جب کوئی مر جاتا۔ اب تو جدید دور ہے، اب لوگ پہلے لوگ قرآن مجید کو پڑھانے کے، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن خود پڑھے، قرآن مجید قاری قرآن کے لیے فضیلت رکھتا ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی فضیلتیں ہیں قرآن پڑھنے والے اس فرد کے لیے۔ آپ پڑھیں اور آپ کی باپ کو بخشوائیں، کوئی سسٹم قرآن مجید نے متعارف نہیں کرایا۔ ہاں البتہ آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے والدین نے کردار ادا کیا ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ آپ کو قرآن پڑھانے میں آپ کے والدین کا کردار ہے۔ لیکن آپ پڑھے والدین کو ثواب ملے یا آپ پڑھ کے ثواب کو والدین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، ایسا کوئی سسٹم قرآن و سنت نے کوئی ایسا فارمولا دیا ہی نہیں۔ تو پہلا دن کیا ہوتے تھے، مولوی صاحب کو بلاتے تھے، مولوی صاحب کے ساتھ 15-20 بچے آتے تھے، وہ گھر میں تلاوت کر کے چلے جاتے۔ اب سوال یہ ہے کیا مولوی صاحب اور اس کے ہمراہ آنے والے بچوں کو کیا ثواب ملا ہے قرآن مجید اس گھر میں پڑھنے کا؟ ثواب ملنے کی ایک صورت ہے جب قرآن پڑھنے والے کی نیت یہ ہو میں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے پڑھتا ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کی حصول کے لیے پڑھتا، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے پڑھتا ہوں، اس کو ثواب ہے۔ اگر کوئی دیکھ کے لیے پڑھے، اس پیمنٹ کے لیے پڑھے جو استاد جی نے لینا ہے، تو اس وقت نہ استاد جی کو ثواب ملے گا نہ طالب علم کو ثواب ملے گا، وہ آپ کو ثواب کدھر سے ملے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی حصول کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ثواب ملتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا جب قرآن مجید کو رضائے الہی کی حصول کی نیت سے قرآن مجید کی قرات کی ہو، تلاوت کی ہو۔ اگر کسی اور مقصد کے لیے تلاوت کیا جائے تو وہ قاری قرآن مجید کی ثواب سے خود محروم رہے گا۔ جب اس کو نہیں ملا تو وہ آپ کے باپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کرے گا؟ تو پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتے تھے، مولوی صاحب کے ساتھ چند بچے آتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے چلے جاتے تھے۔ اب تو جدید دور ہے، اب مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب پڑھے ہوئے 10 قرآن دے دیں۔ مولوی صاحب مسجد میں بچوں نے جو منزل یا جو اسباق یاد کیے ہوتے ہیں اس کے 10 قرآن وہ دے دیتے، پیمنٹ یہاں سے لے لیتے، فارغ۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے۔ ہاں قرآن مجید کی پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، لکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، لیکن یہ طریقہ عبادت ما انزل اللہ بها من سلطان، اگر یہ بھی طریقہ عبادت ہوتا
اصحاب رسول اللہ کو کیا محمد الرسول اللہ سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا اصحاب رسول اللہ میں سے کسی صحابی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان ثواب کے لیے ختم القرآن کا کوئی پروگرام ارینج کیا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 نوجوان صاحبزادیاں پیارے پیغمبر کی زندگی میں وفات پاتی ہے، پیارے پیغمبر کی 3 جوان صاحبزادیاں مدینۃ الرسول میں وفات پاتی ہے، ایک صاحبزادی کی وفات پہ پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو لے کر ان کے گھر میں جمع ہو کے ختم القرآن کا اہتمام کیا ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پاتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احسان ثواب کے لیے صحابہ کرام کو جمع کر کے مکہ میں، مدینہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ایک بار ان کو جمع کر کے امی خدیجہ کے احسان ثواب کے اگر ختم کیا ہے تو دین ہے، اگر نہیں ہے وہ دین محمد میں اضافہ ہے، ہر اضافہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ مغرب کو اگر ہمت ہوئی، ہمارے اس چھچھوڑا پن سے ہمت ہوئی ہے، ہمارے قرآن مجید سے اس بے رخی نے، ہمارے اس مذاق نے ان کو حوصلہ اور ہمت دی ہے، آج اگر رد عمل دینا چاہتے ہو حرمت قرآن کے حوالے سے، اگر دل زخم ہوا ہے، اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے، آج سے عہد کر لو ہم ان فرسودہ جو سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کو چھوڑ کر سمجھ میں آنے والی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو دنیا ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی ایک انسان جس کی 5 بیٹے ہوں، ایک 5 میں سے 3 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، 2 تعلیم یافتہ نہ ہو، کیا وہ تعلیم یافتہ 3 تعلیم یافتہ جو جوان ہے، کیا وہ اپنے بھائی کو احسان ثواب کر کے اس کی MBA کی ڈگری سے، فائنانس کی ڈگری سے، انجینئرنگ کی ڈگری سے کیا دوسرے کو کوئی احسان ثواب کر سکتا ہے؟ 3 بھائی ڈگری ہولڈرز ہیں، 2 کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ 3 کی ڈگری کے بہاف پہ کیا 2 جن کے پاس ڈگری نہیں ہے کیا وہ جاب حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ملازمت حاصل کر سکتا ہے؟ اگر یہی بات میں دنیا داری کے حوالے سے کسی کو یہ مشورہ دوں، آپ کو بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچے سے کام لیتے رہیں جو کچھ چاہیں، لیکن ایگزام کے دن میں آپ میرے پاس آئیں اور آپ 50,000 روپے مجھے پے کریں، میں آپ کی بیٹے کی ایگزام ہال میں جانے کے بعد میتھ کے دن میتھ کی ختم کراؤں گا، انگلش کے دن انگلش کی ختم کراؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ بچہ کچھ لکھ سکے گا؟ سال بھر پڑھنے نہیں دیا، وہ ایگزام ہال میں مرا بھی نہیں ہے، دیوار کے فاصلے میں آپ ختم کریں، کیا اس ختم کا اس ایگزام ہال میں پہنچے ہوئے بچے کو فائدہ ہوگا؟ اگر یہ میں اپنے کسی عزیز کو مشورہ دوں، کیا وہ مجھے چھوڑے گا؟ دین اللہ کی قسم عقل اور معقولیت کے بالکل موافق ہے۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوگا؟ جنت کیا اتنی سستی ہے کہ آپ مرنے کے بعد 15 ختم کریں اور آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو جنتوں کی قیمت بہت مہنگی ترین قیمتی پلاٹ ہے جنت میں، اور حصول جنت کے لیے پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ پوری زندگی لگانے کے باوجود، جنتوں کی ڈگریاں رکھنے کے باوجود، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
عشرہ مبشرہ کی کیا حالت ہوا کرتی. تو بات میں یہ کر رہا تھا، بہترین رد عمل یہی ہے، ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے پاس ابھی جو ٹوٹے پھوٹے اسلام ہے، اگر اسی اسلام کو بھی ریسٹور کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ادروائز کیا ہوگا؟ تمہارے داستان تک نہ ہوں گے داستانوں میں. یاد رکھو، اگر آج کے اس نسل نے اگر غفلت سے کام لیا تو ایک زمانہ وہ بھی آئے گا تمہارے داستان تک نہ ہوں گے داستانوں میں. آج تم فخر سے کہتے ہو میں شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں چودھری برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں بٹ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں صدیقی برادری سے تعلق رکھتا ہوں. وہ دن دور نہیں جب تمہاری یہ برادریاں بکھر جائے گی، کوئی شناخت نہیں ہوگی، ماں کے نام پہ سب رجسٹرڈ ہوگا، باپ کا کوئی نام. ایسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے جس طرح یورپ کے اندر آج وہ جاہل لوگ موجود ہیں جن کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں، جن کو اپنی کاسٹ کی کوئی شناخت نہیں. وہ جاہل قوم اگر قرآن مجید کی بے حرمتی پہ آئی ہے تو اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اپنے قرآن سے توڑا ہے. تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن مجید سے جڑنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندي وما علي الا البلاغ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.